السلام علیکم ایوری ون. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اور اپنی لائف میں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنی ورکنگ کو بھی خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. آج میں بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں جس کا نیم ہے ریلیشن بلڈنگ، جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے کلائنٹس کو لے کر. دیکھیں ریلیشن بلڈنگ کیا ہے. بیسکلی ہماری پہلے دن سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ. جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو پہلے دن سے ہی ہمارا جو ہے وہ اس سے ایک ریلیشن ایسا اسٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی آگے کے لیے بینیفیشل رہتا ہے. اور ہمارا اعتماد جو ہوتا ہے وہ ہمارے کلائنٹ کو ہمارے ساتھ رابطے میں مضبوط کرتا ہے. جیسے کہ بات کی جاتی ہے ابھی ہمارے سامنے کہ ریلیشن بلڈنگ کا مطلب جو ہے نا صرف اپنے کلائنٹ کے ساتھ نہ کسی پرسن سے کنیکٹ ہونے کا نہیں ہے، بلکہ اسے بزنس میں جوائن کرنے کا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے ساتھ اعتماد کا بزنس ہے ہمارا. کہ یعنی ہم اس سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ راستے میں جاتے کسی شخص سے بولیں کہ یہ 200 روپے کی چیز خرید لو، تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، کیونکہ اس کا آپ پر اعتماد ہی نہیں ہے. تعلقات بنانے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے انسان کے دل میں اپنی جگہ اور اعتماد بنایا جائے. نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ انسانوں کے ساتھ کام کرنے کا بزنس ہے، صرف پروڈکٹس کے ساتھ نہیں. صحیح ہے. تو یہاں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہوتی ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ ٹرسٹ، انڈرسٹینڈنگ، رسپیکٹ اور جو ہے وہ جینین کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے ریلیشن بلڈنگ کا میننگس. ٹھیک ہے. اسی سے آگے ہم بڑھتے ہیں. ہمارا جو دوسرا مطلب ہے کہ پوائنٹ ہے، یہاں پر ہم بات کریں گے ٹرسٹ، کمیونیکیشن، انڈرسٹینڈنگ، رسپیکٹ، کنسسٹنسی. ٹرسٹ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ ڈے ون سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کسی پرانے اور آزمائے ہوئے برانڈ سے ہی چیز خریدتے ہیں کیونکہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے. اس طرح بھی وہ بات کرتے ہیں جس برانڈ سے بھی آپ اپنے کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں تو آپ اسی سے ہی خریدتے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس برانڈ کی چیز آپ کو پسند آتی ہے، ان کے ڈیزائن پسند آتے ہیں، ان کا کپڑا اچھا ہے ہر طرح سے. تو اسی طرح بزنس میں بھی لوگ آپ کے ساتھ تبھی جڑتے ہیں جب آپ قابل اعتماد بنتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کمیونیکیشن کی اگر بات کروں تو اگر دو دوست مہینوں بات نہ کریں تو دوری آ جاتی ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بزنس میں بھی ہر خبر یا معلومات ہر وقت بر وقت یعنی اور صاف انداز میں بتانا ضروری ہے اپنے کلائنٹ کو کہ بھئی اب یہ اپڈیٹس ہیں ہمارے بزنس سے ریلیٹڈ، یا یہ اپڈیٹس آئی ہوئی ہیں. جیسے کہ ابھی کوئی بھی مطلب ہے کہ ابھی ہمارا 14 اگست چل رہی ہے، یا کوئی بھی ایسا ہمارا جو مذہبی تہوار ہے یا ویسے، تو اس کو لے کر ہم اپنے بزنس سے ہمارے ریلیٹڈ بہت ساری ہماری اپڈیٹس آتی رہتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی سامنے والے کلائنٹ کو لے کر ہم اس کو بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی ہمارے لکی ڈرا چل رہے ہیں، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، ہم اس کو ہر اپڈیٹ بتاتے رہتے ہیں. تو اس سے ہمارا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ بھی رہتا ہے اور ہماری کمیونیکیشن بھی اس کے ساتھ بالکل فری ہو جاتی ہے. انڈرسٹینڈنگ، ہم آہنگی بہت ضروری ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی مجبوری وقت کی کمی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی خاتون ہے تو ان کی مجبوری بچوں کی دیکھ بھال بھی ہو سکتی ہے. ان کے حالات کو ان کی نظر سے دیکھنا اور سمجھنا ہی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ نہیں کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں آپ کو تو میں نے یہ کہا تھا، آپ کو یہ سیشن واچ کرنے کو دیا تھا، یا یہ آپ نے کہا تھا کہ میں اس ٹائم پر کروں گی تو آپ کو تو کرنا ہی کرنا ہوگا، ہر حال میں آپ نے دینا ہوگا. ہمیں ان لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھنا ہے. دیکھیں کوئی اسٹوڈنٹ ہوگی تو وہ ظاہر سی بات ہے اسکول کی اگر ہے تو وہ اسکول جا رہی ہے صبح، آپ لوگ جانتے ہیں 8 بجے سے لے کے اور دوپہر کے جسے کہتے ہیں 1:30 بجے تک اسکول لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کالج کو لیا جائے تو کالج بھی اتنے ہی بجے تک 1:30-2 بجے تک لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی ٹائمنگس یہی ہیں، آف ٹائمنگس بتا رہی ہوں. صحیح ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی ورکنگ وومین ہے، جیسے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ وہ کچن کو بھی دیکھ رہی ہے اور ہمیں ایک بزنس بھی کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور وہ فیسلٹیز اس کو دینی ہے، وہ آسانیاں اس کو مہیا کرنی ہے جس سے وہ آسانی سے ہمارے ساتھ کنیکٹ بھی ہو سکے. اور ہم ان لوگوں کو آج ہم سمجھیں گے نا جب، تو آگے کے لیے ہمارے لیے بینیفیشل رہے گا. اسی طریقے سے آگے ہم بڑھتے ہیں. رسپیکٹ، اگر کوئی آپ کی آفر انکار کر دے تو غصہ ہونے کے بجائے ان کے فیصلے کا احترام کریں تاکہ مستقبل میں ان کے ساتھ راستے آپ کے کھلے رہیں.
صحیح ہے. ایسا نہ ہو کہ نہیں یہ کیا آپ نے تو مجھے پھر فارم کیوں فل کیا اور اس طرح سے ہم یہ اس طرح کی بات نہ. تو اگر کوئی لیڈ ہے ہماری تو ہم ان سے آرام سے بات کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیک اے ٹائم. آپ کے پاس آگے کے لیے بھی ٹائم ہے, جب آپ کا دل کرے آپ ہمیں جوائن کر لینا. جب آج ابھی آپ کا موڈ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پاس جب دوبارہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں مجھے کام کرنا ہے, مجھے ابھی فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے اور میرے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں جو میں اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا سکوں یا میں اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکوں, تو اس وقت آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں. آپ کا یہی اخلاق ہوگا, آپ کی یہی رسپیکٹ ہوگی جو آپ کے پاس کلائنٹ دوبارہ واپس آئے گا. صحیح ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں. کنسسٹنسی. ٹھیک ہے. کنسسٹنسی جیسے پودے کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی دینا پڑتا ہے نا ہمیں, اسی طرح جیسے پودا تھوڑے تھوڑے پانی سے, دھوپ لگتی ہے, ہوا لگتی ہے, اس کو پانی دیا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ, تو وہ پودا گروتھ کرتا ہے, بڑھتا ہے آگے. سیم ایز لائک دیٹ ادھر بھی اسی طریقے سے, جیسے اسی طرح ایک دن رابطہ کر کے غائب ہونے سے تعلق نہیں بنتا. فار ایگزامپل اگر میں آپ کے اپنے کسی لیڈ سے کانٹیکٹ کرتی ہوں اور میں نے ایک دن اس سے بات کی اور اگلے 1 مہینے 10 دن میں اس سے بات ہی نہیں کر رہی, تو پھر اس طرح سے میرا اس سے کوئی بھی رابطہ نہیں بن پائے گا. یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے, مجھے مسلسل اس سے رابطے میں رہنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا حال احوال پوچھتے رہنا ہوگا, ایٹ لیسٹ کم سے کم مجھے 1 سے 2 دن کے اندر یا ہفتے میں 2-3 دفعہ مجھے اس کو مارننگ میسج کرنا ہوگا یا پھر اس کے حال احوال پوچھ لینا ہوگا کہ آپ کے گھر میں سب خیریت ہے, آپ ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. تعلقات بنانے کے فائدے. ٹھیک ہے. ریلیشن بلڈنگ کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ٹرسٹ بلڈنگ. ٹھیک ہے. ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے ہمارا کلائنٹ کے ساتھ. اس کے فائدے, ٹیم وفاداری اور یعنی لائلٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ کی ٹیم کو معلوم ہو کہ آپ ان کی سچی فکر کرتی ہیں تو وہ کسی مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کا ساتھ. کمیونیکیشن ایزی ہوتی ہے آپ کی, فالو اپ بیٹر ہوتا ہے, کسٹمر ریٹینشن امپروو ہوتی ہے آپ کی. صحیح ہے. ٹیم لائلٹی ڈیولپ ہوتی ہے, ریفرلس مل سکتے ہیں آپ کو. یعنی کہ اگر وہ, جیسے میں بات کروں کہ, اور جو اچھے اخلاق یعنی آپ ان سے برتیں گی, وہی اخلاق وہ آگے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنائیں گے. ڈپلیکیشن یعنی. صحیح ہے. ایزی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. صحیح ہے. یہاں پر اب میں آگے بڑھتی ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی شاپنگ کرنے آئے اور آپ ان کو بہترین سروسز دیں تو وہ خود بولیں گے, بینا یا پھر صوبیہ یا ندا آپ ہی کے پاس جاؤ, وہ بہت اچھے سے گائیڈ کرتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم اگر کبھی دکانوں سے کوئی بھی کپڑا وغیرہ خریدتے ہیں تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ فلانی مارکیٹ میں جانا, لیکن فلانی شاپ پر جانا ضرور, وہ جو ہے نا بہت اچھی ورائٹی بھی رکھے ہوئے ہیں. سب سے بڑھ کر جو ان کے آنرز ہیں وہ لوگ بہت زبردست ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, بہت اچھی اچھی چیزیں دکھاتے ہیں اور بالکل بھی بدتمیزی نہیں کرتے. بھلے ان سے 10 سوٹ نکلوا لو لیکن وہ ہم سے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ڈیل کرتے ہیں اور پھر ہم سے مطلب یہ کہ کم پیسوں میں ہمیں چیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو تم لوگ ادھر ضرور جانا. اب اگر میں یہ بات کسی سے بھی ریکمینڈ کرتی ہوں تو 10 عورتیں 20 عورتیں میرے کہنے پر, میری ریکمنڈیشن پر وہاں سے جا کے چیزیں لے لیتی ہیں, تو سوچیں کتنی اچھی بات ہے. تو یہ چیز اپنے اندر رکھیں گے, یہ تمام خوبیاں اپنے اندر رکھیں گے. جیسے ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے آپ کا, میں نے آپ کو بتایا اس کے فائدے میں. کمیونیکیشن ایزی ہوتی ہے آپ کی کلائنٹ کے ساتھ, فالو اپ بیٹر ہوتا ہے آپ کا, کسٹمر ریٹینشن امپروو ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. ٹیم لائلٹی ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی, اور ریفرل لنک آپ کو مطلب ریفرلس ملتے رہتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. ڈپلیکیشن ایزی ہوتی ہے, لانگ ٹرم بزنس بنتا ہے آپ کا اس طرح سے, کیونکہ لوگ آپ کے پاس پھر کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک بار نہیں بار بار آتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ لینے کے لیے چیزیں. ٹھیک ہے. ریلیشن بلڈنگ میں کامن مسٹیکس جو کہ ہم عام غلطیاں کرتے رہتے ہیں, صرف بزنس کے لیے رابطہ کرنا, یعنی کہ ہمیں بس بزنس اپنا بلڈ کرنا ہے, ہمیں اپنا کمیشن بنانا ہے, ہمیں یہاں پر لوگوں کو بس اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, اپنی ٹیم بڑھانی ہے. اس رشتہ دار کی طرح نہ بنے جو صرف شادی کے کارڈ یا پیسے مانگنے کے وقت یاد آتا ہے. لوگوں کو تب بھی میسج کریں جب آپ کو ان سے کوئی کام نہ ہو, جیسے عید یا سالگرہ وغیرہ پر. ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ.
زیادہ بولنا اور کم سننا ہمیشہ یاد رکھیں. آپ ہر پرسن کو پرسپیکٹ نہ سمجھیں, ٹھیک ہے. آپ زیادہ نہ بولیں اور کم سننا, یہ اپنے اندر سے ایک مسٹیک نکال دیں. یہ سب سے بڑی ہماری مسٹیک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ بولیں اور سامنے جو ہمارا پراسپیکٹ ہے وہ کم بولے. جیسے ایک ڈاکٹر پہلے مریض کی پوری بیماری غور سے سنتا ہے نا, اور پھر دوائی دیتا ہے, بالکل ایسے ہی پہلے سامنے والے کا مسئلہ سنیں, فوراً اپنے بزنس کی تعریفیں کرنا شروع نہ کریں. پلیز یہ غلطی نہ کریں. بار بار ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ آتے ہی ہم اس کی نہ بات سنتے ہیں نہ کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں. ہم فوراً اپنے بزنس کی باتیں رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا بزنس یہ ہے, ہمارے بزنس میں یہ چیزیں, ہمارے پاس یہ بھی ہے, ہمارے بزنس 40% دیتا ہے, ہمارا بزنس یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. یہ چیزیں کبھی نہ کریں, یہ ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہے. فالو اپ کو جو ہے نا ہریسمنٹ نہیں بنائیں. روزانہ 10 میسیجز کر کے کسی کے سر پر سوار نہ ہو جائیں کہ کب جوائن کر رہے ہو, اور اس سے انسان تنگ آ کر نا آپ کو بلاک کر دیتا ہے. بار بار اس کے سر پر ایک ہی سوال کر دینا, سارا دن میں اس کو کچھ ٹائم کے بعد فون یا میسیجز کرتے رہنا کہ آپ نے مجھے کہا تھا میں آج کی تاریخ میں جوائن کروں گی, تو کیا ہوا, آپ نے مجھے جوائن نہیں کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ کرتے ہیں ایسا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں پچھلے ہفتے میں جوائن کروں گی, اگلے ہفتے میں کروں گی, تو پھر کیا ہوا, ابھی تک آپ کے پاس پیمنٹ نہیں آئی. ہم اس کو دسیوں میسیجز 10 کال کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے کیا ہوگا, کلائنٹ ہم سے نا بھاگنے لگ جائے گا اور وہ ہمیں بلاک کر کے چلا جائے گا. تو اس سے ہمیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے. فالو اپ کو جیسے میں نے بتایا آپ نے اس پر ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے. پھر اگلا جو ہے ہمارا تعلقات کیسے قائم کریں, ہاؤ ٹو بلڈ ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. مشترکہ نکات ڈھونڈیں, یعنی کانٹیکٹ بنائیں, کنیکٹ ہوں, کس طرح سے ہم اپنے پرسن کے ساتھ کنیکٹ ہوں, ٹھیک ہے نا. فائنڈ کامن, جو آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ڈھونڈیں. بات چیت کے دوران پتہ کریں کہ ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے. جیسے ہم اپنے کلائنٹ سے مل رہے ہیں, فار ایگزامپل اس سے بات کر رہے ہیں, تو اسی دوران میں ہمیں معلوم چل جاتا ہے کہ ہمارے کلائنٹ کیا چاہتا ہے, اس کی دلچسپی کس چیز میں ہے. اگر وہ کہیں کہ مجھے سفر کرنا پسند ہے, تو آپ کو بھی پسند ہے کیا, تو اسی بات پر گفتگو شروع کریں. اس سے فاصلے فوراً ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. جو چیز اس کو پسند ہے وہ آپ فوراً اس کی تعریفیں کرنے لگ جائیں, ہاں ایگزیکٹلی مجھے بھی یہ بہت پسند ہے. فائدہ فراہم کریں, پرووائڈ ویلیو دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بزنس کی بات ہو. اگر ان کی کوئی انفارمیشن, کینوا اسکل یا کوئی اچھی ٹپ چاہیے تو ان کی بلا غرض مدد کریں. وہ آپ کی قدر کرنے لگیں گے. ان کے دل میں ایک بات آ جائے گی, یار کہ یہ میری اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں, تو مطلب مجھے ہر طرح سے مطلب فیسلٹی دے رہے ہیں, مجھے ویلیو دے رہے ہیں, میری باتوں کو ترجیح دے رہے ہیں. تو تعلقات کو ترجیح دینے والے لیڈر بنیں. ایک عام باس صرف آرڈر دیتا رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے. ایک عام باس ہوتا ہے نا, وہ صرف آرڈر دیتا ہے. تو یہاں پر نا باس نہیں بنے, آرڈر نہ دیں. لیکن ایک سچا لیڈر ٹیم کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے نا, اور آگے بڑھنے میں ان کا ہاتھ پکڑتا ہے, وہ بنے. کیا آپ, ٹھیک ہے نا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس لیکچر میں جو میں نے آپ کو دیا ہے, اس میں آپ کو کافی چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہوں گی, اور آپ لوگوں نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہیں تک ہمارا یہ سیشن ہے, اور جو بھی آپ